ابھی آپ 7th 8th کے بعد بورڈنگ ہاؤس میں پڑھنے گئے ہیں. آج اگر آپ یاد کریں تو اس زمانے کے والدین اور آج کے والدین میں کیا فرق ہے پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے؟ اب میں جو لوگوں کو جانتا ہوں انہیں کے لحاظ سے ظاہر کہہ سکتا ہوں. آئی تھنک تعلیم پہ زور تو ہے پڑھے لکھے لوگوں میں، جو پڑھے لکھے ہیں ان میں. وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے کرتے ہیں، امریکہ بھیجتے ہیں. اس زمانے میں تو پاکستانی میں ہوتا تھا، اب امریکہ بھیجتے ہیں لوگ، یا کہیں باہر بھیجتے ہیں، اچھے اسکولوں میں بھیجتے ہیں. مگر تھوڑا مجھے صحیح اندازے سے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، مگر یہ کہہ سکتا ہوں کہ تعلیم پہ زور اب تھوڑا سا کم ہو گیا ہے غالباً لوگوں میں، ایون پڑھے لکھوں میں اتنا جتنا پہلے تھا ہمارے پچھلے جنریشن میں. ہماری جنریشن میں یہاں کافی ہے، یہاں سب لوگوں کو جو مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ آتے ہیں وہاں سے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت تعلیم یافتہ نہیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول بھیجتے ہیں اور کالج بھی جاتے ہیں بچے. وہاں جو افورڈیبل قسم کے جو ویل ٹو ڈو لوگ ہیں وہ تو کرتے ہیں، مگر جو دوسرے لوگ ہیں ان میں ہمیں شعور ڈیولپ کرنا پڑے گا. کم عمر میں بدلتے حالات میں جو پڑھنا تھا وہ نہیں بڑھا. ہاں، اچھا، ایجوکیشن کو بڑھانا چاہیے. پھر آپ نے میٹرک کیا، پھر آپ نے انٹر کیا. انٹر کے بعد یہ قصہ بڑا مزے کا ہے کہ میری امی بڑی ویلیبل تھی اس معاملے میں. میں جی وہ امی کی بات کی ہے تو سر راہ یہ سوال بھی پوچھوں. ہاں، آپ پہ اثر والد کا ہے والدہ کا؟ آئی تھنک والدہ کا زیادہ ہے. اچھا. کیونکہ وہ میری امی تھی پروفیسر یہ گورنمنٹ کالج کراچی میں. کیا نام ہے؟ شمیم آرا ملک. اچھا. تو میرے نانا تھے ڈاکٹر، اور میں نانا کے پر نانا ہوتے ہیں نا، وہ تھے شمس العلماء انڈیا کے شمس العلماء، بڑا خطاب بڑے. تو ان کا لینئر ہیریٹیج جو ہے نا ان کی ایجوکیشن کی اور زیادہ ہے بجائے اس کے کہ بخیر. امی کے یہ تھا کہ میں پٹاروں میں تھے، زیادہ تر بچے تھے ہم لوگ. ہوتا تھا کہ چلو بھائی آج جو جی ڈی پی پائلٹ کی جو ہوتی ہے نا بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس میں کچھ ہی چند ہی بچے سلیکٹ ہوتے ہیں. جی ڈی پی کیا ہے؟ جنرل ڈیوٹی پائلٹ. جنرل ڈیوٹی پائلٹ. ایئر فورس کا پائلٹ کا جو ونگ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اس کے بتا تھا کہ دس از دا بیسٹ کریم آف دا کریم آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا آرمی میں لوگ چلے جاتے ہیں، نیوی میں چلے ہیں ہمارے دوست. تو اس کا امتحان بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو سارے کوئی 100 بندے جاتے ہیں امتحان دیتے ہیں. تو آخر میں سلیکشن پروسیس میں الٹیمیٹلی تین ہم لوگ سلیکٹ ہوئے تھے جی ڈی پی پائلٹ کے لیے پورے پٹاروں سے. ایک ہماری کلاس میں تھا اور دو عارف مجید اور طارق یاسین، 2 اور تھے ہمارے دوست. وہ دونوں ہم لوگ سلیکٹ ہو گئے. تو میں تو پائلٹ بننے جا رہا تھا، تو میرے اسکور بھی اچھے تھے. تو امی نے کہا کہ بھائی آپ کو تم کیوں بننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا پائلٹ بنوں گا، اٹس اے ویری گلوریفائڈ جاب، اور پھر آئی اسٹارٹ میکنگ منی اینڈ آل دس اسٹف. تو کہنے لگی ہاں بھائی ایک پریسٹیج سی بنتی تھی اس زمانے میں. عقل تو تھی نہیں ہمیں زیادہ، اتنی عقل تھی کہ ہم سمجھ سکیں. تو میں نے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ تو میں پائلٹ پیسے بنا کے کیا کرو گے؟ میں نے کہا گاڑی لے لوں گا. ایک گاڑی میں تمہیں لے لیتا ہوں، میڈیکل اسکول جاؤ. ہم فلپ ہو گئے. میں نے کہا گاڑی میں لے دوں گی، تم جاؤ میڈیکل اسکول جاؤ. بس ہم میڈیکل اسکول، ویسے وہ چاہتی نہیں میں میڈیکل اسکول جاؤں، کیونکہ میں رینک جب ڈام میں جب سلیکشن میں لسٹ آئی تھی نا تو آئی واز 23rd آن دا لسٹ، لڑکیاں سمیت ملا کے. تو کہتے تمہارا تو ایڈمیشن پکا ہے، تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تو پھر مجھے انہوں نے کنونس کیا کہ میڈیکل اسکول میں. تو یہاں سے میرا ٹرن ہو گیا. یہ چھوٹا سا ٹرن ہوتا ہے مگر دنیا سے بدل جاتی ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہو جاتی ہے وہ. بالکل. تو اس لیے سمجھنا میں کہتا ہوں ابا میرے تھوڑے لبرل تھے، کہتے ہیں جو مرضی تمہیں کرنی ہے کرو. مگر آئی تھنک پیپل نیڈ گائیڈنس ایٹ دیٹ ٹائم. گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، کوئی ڈنڈا بھی چاہیے ہوتا ہے. کیریئر کاؤنسلنگ ضروری ہے بہت ضروری.
تو اماں نے آپ کو راستہ دیا، ٹھیک ہے، ابا نے بھی کہا مگر انہوں نے زیادہ پوش نہیں کیا، امی نے پوش کیا کہا کہ نہیں تم یہ نہیں کرو گے، تم کیا چاہیے، تو ہم نے پوچھ کیا تو کیا کیوں کر رہے ہو کیا، تو میں نے بتایا تو انہوں نے کہا تم گاڑی میں تجھے دے کے دوں گی، تم جاؤ میری قصہ ختم ہو گیا، ان کو پتہ سالو کی پرابلم کس وقت پھر آپ میڈیکل میں آ گئے گاؤں میں۔ اب آپ کا یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ کا لڑکیوں کے ساتھ کو ایجوکیشن ہو رہا ہے یا اس سے پہلے پڑھے تھے؟ نہیں اسکول میں پڑھے تھے نا، پرائمری میں پرائمری میں پڑھے تھے، ہاں پرائمری میں اسکول میں کین پبلک میں تھی لڑکیاں ہمارے ساتھ، مگر ہاں ڈاؤ کے تو 5 سال نو۔ تو آپ کی ایڈمیشن کا سال کیا ہے؟ ڈاؤ میں 72 72 میں آپ ڈاؤ میں؟ ڈاؤ میں ٹھیک ہے، بھٹو صاحب کا دور آ گیا ہے؟ بھٹو صاحب نہیں آئے تھے ابھی، بھٹو صاحب کا نہیں دور تھا، بلکہ ہمارا ایڈمیشن ڈیلے ہو گیا تھا، اس لیے کہ ہمارا ایڈمیشن ہوا تھا جولائی میں، تو جولائی 71 میں، جولائی 71 میں، ہاں تو 71 کی دسمبر میں فال آف ایسٹ پاکستان 16 دسمبر کو۔ بالکل، تو وہ میری برتھ ڈے ہے اچھا، تو وہ میں بھولوں گا نہیں، تو پھر بھٹو صاحب آئے، پھر اسکول کھلا ہمارا، کیونکہ ہنگاموں میں بند تھا اسکول، تو وہ 72 میں ہم نے شروع کیا۔ وی آر نوٹ دا کلاس آف 71 بٹ وی اسٹارٹڈ ان 72۔ تو بیچ آپ کی 71 کی ہے اور آپ 77 میں فارغ ہوئے؟ 78 میں، وہی ایک ڈیڑھ سال گیا جو اس زمانے میں جاتا۔ وہ بھٹو صاحب آئے تھے، اور جس سال ہمارا فائنل ہوا تھا ضیاء صاحب نے لے لیا، پھر وہ بند ہو گئے اسکول، پھر 6 مہینہ اس میں لگایا، تو ہمیں کافی ٹائم مل گیا پریپ کرنے کو فائنل ایگزام کے لیے، مگر وقت تو ضائع ہوا۔ تو ابھی آپ ڈاؤ میڈیکل کالج میں ڈاکٹر ہوئے، تو دوران تعلیم آپ کو اپنے کیریئر کا تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے آگے جا کے؟ کرنا تو میں نے تھا میڈیسن۔ اچھا، تو آپ تھے نا؟ ہاں نہیں، ہاں کس قسم کا میڈیسن، ہاں انٹرنل میڈیسن کا شوق تھا مجھے، میڈیسن کا شوق تھا، تو یہ میرا وہاں سے تھا کہ کیونکہ اس زمانے میں میرا خیال ہے کہ جنرل فزیشین اور جنرل سرجن زیادہ تھے۔ بالکل صحیح کہا، یہی تھا، یا سرجن بنو گے یا فزیشین بنو گے، دو چیزیں بنو گے۔ اسپیشلٹیز اتنی نہیں تھی پاکستان میں، کانسیپٹ ہی نہیں تھا، ہاں تو یہ تھا۔ تو آپ انٹرنل میڈیسن میں جانا چاہتے تھے؟ بالکل۔ پھر آپ نے ہاؤس جاب وہاں کیا؟ ہاؤس جاب میں نے 6 مہینہ کیا وہاں، اس کے بعد کال آ گئی سب کو کہ تم نے آرمی میں جوائن کرنا ہے، ورنہ تم وہ جو کیپٹن ہوتے ہیں، ہاں کیپٹن وہ کرنا ہے، تو وہ تو میں نے بالکل نہیں کرنا تھا، تو مینڈیٹری سروس وہ نہیں کی آپ نے، پھر وہ 6 ماہ کے بعد کہاں گئے؟ ملک چھوڑ دیا؟ اچھا، میں پھر آ گیا۔ اس زمانے میں آپ کو یہ بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے، کوئی بات نہیں میرا یہ، اس زمانے میں قصہ ہے کہ اس زمانے میں ایک پی آئی اے نے ایک وہ کھولی تھی مالٹا ایئر لائن، اگر آپ کو یاد ہے، مالٹا میں، تو میرے ماموں تھے مالٹا میں، انہوں نے کہا مالٹا جو کنٹری ہے، ہاں کنٹری، انہوں نے مالٹیز ایئر لائن، مالٹا ایئر لائن، پی آئی اے کے ڈیپوٹیشن پہ گئے تھے، پی آئی اے میں ماموں کیپٹن تھے پی آئی اے میں، تو وہ ان کو بھیجا تھا کہ وہ ڈیپوٹیشن پہ مالٹا ایئر لائن کھول رہے تھے لوگ، تو اسٹیبلش کر رہے تھے، جیسے پی آئی اے دوسرے ملکوں میں بنا رہی تھی، اسی طرح سے اب بھی بنا رہی ہے، ابھی بنا رہی ہے، اب کیا مجھے نہیں پتا کیا کر رہی ہے، اب اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو بنائے تو کافی ہے، بالکل صحیح۔ تو انہوں نے پھر مجھے بلا لیا مالٹا، تم یہاں جو وہاں برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن کا اسٹیبلشمنٹ تھی، تو وہ نکل رہے تھے، ان کو ضرورت تھی، تو میں وہاں چلا گیا، وہاں سے میں نے برٹش ایگزام دیے، تو وہیں پہ مالٹا میں 2 سال میں نے انٹرنشپ اور ریسیڈنسی کی، پھر وہاں سے میں امریکہ آ گیا۔ اچھا، امریکہ کا خیال کب سے تھا دماغ میں؟ ہمیشہ میں نے میڈیکل اسکول میں بھی، آپ تو ڈاکٹر ہیں نا، آپ کو پتہ ہے، میں نے گائٹن پڑھی، ہیریسن پڑھی، ساری امریکن کتابیں پڑھی، میں نے کبھی بھی وہ برٹش کتابیں نہیں پڑھی، چیٹرجی بھی نہیں پڑھی؟ میں نے ہمیشہ امریکن کتاب پڑھی، اسی لیے کہ مجھے پتا ہے امریکہ جانا ہے ایٹ آل کاسٹ، ان کی کتابیں بھی
زیادہ آسان تھی برٹش کتابوں کے لحاظ سے. برٹش کتابیں نا لیون بیل یا سنگھما پہ آگے باتیں کرتا تھا ڈبل نیگیٹو میں. ہاں بالکل صحیح بات کی. سب میں ساری امریکن کتابیں پڑھی ہمیشہ سے, اسی لیے امتحان کے لیے بھی. تو شروع سے آپ کو ایک تھا رستہ اس یہی پکڑنا. اس لیے بھی تھا کہ میرے فادر جو تھا نا, میرے فادر امریکہ میں بھی ٹرین آئے ہو کے ٹرین. اچھا. اسکولنگ اور ٹریننگ انہوں نے یہاں کی تھی. نیوی کی. نیوی کی, صحیح کہا آپ نے. انجینئرنگ کا فردر ڈگری, انجینئر نیوی, علی گڑھ کے انجینئر تھے, تو انہوں نے انجینئرنگ یہاں کی تھی. ان کو بھی امریکہ کا پتہ تھا. بھی ہمیں قصے سناتے تھے تو ہمیں شوق تھا, بلکہ ہم چھوٹے تھے تو فادر امریکہ آئے تھے تو امریکن شیولیٹ لائے تھے بیل ایئر وہاں, تو وہ میں نے بھی خریدنی ہے, وہی ماڈل 1957 کی. اچھا. اینٹیکس میں. اینٹیکس میں, ہاں. تو وہ اس کے بعد میرے بھائی جو ہے نا وہ انٹر کر کے پٹارو کے بعد سیدھا یہاں آ گئے امریکہ ایجوکیشن کے لیے. تو وی ہیڈ سم کنیکشن ٹو امریکہ, تو انہوں نے بھی کہا امریکہ آئیں. تو اس طرح سے امریکہ کا دماغ میں. بھائی نے کیا کیا؟ بھائی تو سی پی ہیں نا, اکاؤنٹنٹ ہیں. امریکہ آ گئے تھے انٹر کے بعد. ٹھیک ہے. آپ ڈاکٹر ہوئے. ابھی آپ نے یہاں 1 2 3 4 کیا امتحان دیے, کیا پڑھا؟ یہاں میں نے کافی سارے امتحان دیے. میں نے پہلے تو ای سی ایف ایم دیا, وی کیو وی دیا, اور فلیکس دیا. فلیکس ایک لائسنسنگ ایگزام ہوتا ہے کیلیفورنیا سے, وہ دیے میں نے. پھر مجھے ریسیڈنسی مل گئی سینٹ لوئس یونیورسٹی میں. میں نے پھر ریسیڈنسی کی یہاں, اور ریسیڈنسی کے بعد میں نے پھر فیلوشپ کی 1 سال کی میں نے سینٹ جان مرسی میں. پھر میں میڈیکل ڈائریکٹر لگ گیا وہاں پہ. اچھا. مرسی میں. یہ سرکاری نوکری تھی؟ نہیں, یہ پرائیویٹ تھی اس یونیورسٹی کی طرف سے. یونیورسٹی میں تو ریسیڈنسی تھی نا پہلے, جیسے آپ کی بیٹی کر رہی ہے نا فیلوشپ اور ریسیڈنسی, ویسی تھی. اس کے بعد یہ ڈائریکٹرشپ کی تو پرائیویٹ جاب تھی, پارٹ ٹائم جاب تھی, باقی پریکٹس کر رہا تھا میں. تو پھر کیا کیا آپ نے؟ میں وہاں پہ میڈیکل ڈائریکٹر تھا. میں نے پروگرامز اسٹیبلش کیے, کافی کام کیا. اس کے بعد میں نے 1999 میں ٹو 2000 میں نے ایم بی اے کیا, ماسٹر بزنس ایڈمنسٹریشن واش یو سے یہاں پہ. اچھا. ہاں, کیونکہ مجھے پتا تھا میڈیسن میں جو ہے نا ڈاکٹری سے خالی کام نہیں چلے گا, اس میں بزنس ہے میڈیسن پورا. اس کو سمجھنا کہ کس طرح سسٹم چلتا ہے, کس طرح چلانا ہے. تو میرا یہ خیال اس وقت ہوا کہ خالی ڈاکٹری کرنے سے, مریض دیکھنے سے آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے فار آؤٹ کم آف دا پیشنٹ. تو آپ کو اس کو بزنس سیکھنا ہے اس کا. تو آپ نے ہیلتھ کو مارکیٹ سے ملانا چاہا؟ بالکل یہی کیا میں. تو میں نے وہ ایم بی اے کیا واشو سے یہاں پہ, جہاں آپ کی بیٹی جا رہی ہے وہیں سے واشو کیا میں نے اولن اسکول سے. اس کے بعد میں نے گروپ پریکٹس فارم کی اپنی. ہم لوگ کوئی 50 لوگ تھے گروپ میں, ملٹیپل آفیسز. پھر 2003 میں مجھے موقع ملا ایک ہاسپٹل خریدنے کا. اچھا. ہاں, تو 2003 ایک منٹ, میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, اب یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے بزنس مین بننے جا رہے ہیں, تو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, اور میں ناظرین کو یہ بتاؤں کہ آصف زرداری والا قصہ ابھی بعد میں آئے گا, لیکن ابھی ڈاکٹر صاحب کی جو ذاتی زندگی ہے اس کا جو بالکل امیڈیٹ پارٹ ہے نا ذاتی زندگی کا, جو ان کی پڑھائی لکھائی اور آگے کس طرح وہ ڈاکٹر ملک اظفر صاحب بنے ہیں, تو وہ ہم پہلے پورا کریں, تو بعد میں اب آصف صاحب کی بات پہ آئیں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.